آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنایا گیا، وہ اندر سے ہی مخبری بھی کہی جا رہی ہے۔ ایران کو پیغام دیا کہ یہ جنگ اس کی پڑوسیوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کی جنگ جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ہے۔ تحریک انصاف سے جڑے ہوئے سوشل میڈیا ونگ کے لوگوں نے اس آگ کو مزید بھڑکانے کی کوشش کی گئی۔ ایک دفعہ پھر سانحہ 9 مئی کی طرح کی کوشش ہوئی، امریکی فسطائیت کا سامنا کیا، مقابلہ کیا، لیکن کیا وہ اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے؟ ان تمام واقعات کو اگر آپ جوڑیں تو یہ اس عالمی سازش کا حصہ ہے جس میں مسلم ممالک کو آپس میں لڑوایا جانا تھا، اس میں اسرائیل اور امریکہ نے اپنے مفادات کی خاطر ایک دوسرے ملک پر حملہ کیا۔ امریکہ کے سفارتکاروں کو بھی اسلحے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حضرت جاوید۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک دکھ بھرا واقعہ ہے، اور یہ عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے، جس میں اسرائیل اور امریکہ نے اپنے مفادات کی خاطر ایک دوسرے ملک پر حملہ کیا اور سربراہ نے مملکت کو شہید کیا۔ اب ان حالات میں جو کچھ ہو رہا ہے پورے مشرق وسطیٰ میں، وہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے۔ ایران اس وقت حملہ آور ہے یونائٹڈ عرب ایمریٹس پر، سعودیہ پر، قطر پر، بحرین پر اور دوسرے ممالک پر وہ میزائل پھینک رہا ہے، جس سے عام لوگ بھی شہید ہوئے ہیں، جس میں ایک پاکستانی بھی شامل ہے۔ ان تمام واقعات کو اگر آپ جوڑیں تو یہ اس عالمی سازش کا حصہ ہے جس میں مسلم ممالک کو آپس میں لڑوایا جانا تھا، اور اس کا آغاز جو ہے وہ ایران سے ہوا۔ اب ایران کیا یہ جو رد عمل ہے کیا مناسب ہے؟ کیا اسلامی ممالک پر ہی حملہ کر دینا کیا یہ مناسب ہے؟ اس کا جو سارے کا سارا رد عمل آ رہا ہے، ایک وقت تھا جب لاسٹ ٹائم ایران پر حملہ ہوا تھا تو یہ مسلم ممالک اس کی حمایت میں کھڑے ہوئے تھے، لیکن اب وہ اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ ایران کو بھی سوچنا ہوگا، کیونکہ اس کے اندر سے جو فیلئر ہوا، جو مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے جس طرح آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنایا گیا، وہ اندر سے ہی مخبری بھی کہی جا رہی ہے۔ کیسے اصل پوزیشن کا، کوارڈینیٹس کا پتہ لگا؟ اس پر ایران کو بھی سوچنا ہوگا کہ کیسے کون سے لوگ ہیں ان کے اندر جو بیٹھے ہوئے اس سارے سسٹم کو وہ سبوتاژ کر رہے ہیں۔ ایران کے بڑے بڑے لیڈر، بڑے ایٹمی سائنسدان مارے جا چکے ہیں، اور اب سپریم لیڈر، صرف باتوں سے بات تو نہیں بنتی نا۔ تو اب ان حالات میں ایران کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بھی ایک دیکھنے والی ہے۔ آیت اللہ خامنائی عظیم لیڈر تھے، انہوں نے بڑے عرصے تک امریکی فسطائیت کا سامنا کیا، مقابلہ کیا، لیکن کیا وہ اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے؟ یہ ایک بہت بڑی سوچنے کی بات ہے، جس پر ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد سرکاری فائلز نکلیں اور ان میں پتہ لگے کہ کون کون سے لوگوں نے امریکہ کو یا اسرائیل کو مخبری کی تھی۔ اب اس سارے واقعات کے بعد جو رد عمل پاکستان میں آیا ہے وہ پوری اسلامی دنیا میں نظر نہیں آیا ہمیں۔ ہم کیسے لوگ ہیں کہ شہادت تو ایران میں ہو رہی ہے، کار امریکہ اور اسرائیل رہا ہے، اور ہم یہاں اپنی ہی جو جائیدادیں ہیں، اپنی ہی املاک ہیں، ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سب کو دکھ ہے اس کا، سارے لوگ جو ہیں وہ اس پہ احتجاج بھی کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ اس میں شامل ہوئے، جنہوں نے فتنہ ڈالا، جنہوں نے شرپسندی کی، جنہوں نے کراچی کے اندر امریکی سفارت خانے کے اندر گھس کر توڑ پھوڑ کی، جس کے نتیجے میں دوسری طرف سے فائرنگ کی گئی امریکہ کی طرف سے، اس میں بھی لوگ جو ہیں وہ مارے گئے۔ یہ بھی بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ امریکہ کے سفارتکاروں کو بھی اسلحے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ یہ بھی ایک جسے کہہ سکتے ہیں آؤٹ آف جورسڈکشن واقعہ قرار دیا جا سکتا۔ پھر آپ لاہور میں دیکھیں، پھر اسلام آباد میں دیکھیں، کیسے لوگوں کو اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ یہ کیا روایت ہے کہ ہم اپنی ہی جو لوگ ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بنا کے، اپنی ہی املاک کو جلا کے
ہم کس طرح کا رد عمل دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا اس سارے واقعے کا ہم منظم طریقے سے، پرامن طریقے سے احتجاج کرنا چاہیے. اور میجارٹی جو منظم احتجاج کر رہے تھے لوگ، وہ پرامن تھے. لیکن اس میں جس طرح آگ لگائی گئی، جس طرح بھڑکانے کی کوشش کی گئی، یہ واضح طور پر جو سیاسی اس کو رنگ دینے کی کوشش کی گئی. اور سب کو پتہ ہے کہ اس ریاسی رنگ میں پیچھے کون سی جماعت کا سوشل میڈیا ونگ ہے. تحریک انصاف سے جڑے ہوئے سوشل میڈیا ونگ کے لوگوں نے اس آگ کو مزید بھڑکانے کی کوشش کی گئی. ایک دفعہ پھر سانحہ 9 مئی کی طرح کی کوشش ہوئی. اس میں چاہے باہر بیٹھے ہوئے لوگ تھے یا پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے لوگ تھے، انہوں نے اس واقعہ کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی. آپ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس دیکھ لیں، جہاں پر ایسی ایسی ویڈیوز لگائی گئیں، تشدد پر اکسانے کی کوشش کی گئی، اور جو مظاہرین تھے ان کی ویڈیوز لگا کر انہیں آگے بڑھنے کی کو تلقین کرتے رہے. اس میں نہ مانے جانے، جو مانے ہوئے جن کو لوگ جانتے بھی ہیں سوشل میڈیا اکاؤنٹس، وہ بھی موجود ہیں. لیکن ریاست کیا ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتی؟ کیا یہ لوگ جو آگ بھڑکا رہے تھے، جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کیا کھلی آزادی دینا جائز ہے؟ ان حالات میں ہمیں اب پوری قوم کو متحد ہونا ہوگا. آیت اللہ خامنہ صرف ایران کے نہیں، پوری امت مسلمہ کے لیڈر تھے. ہمیں بھی اتنا ہی افسوس تھا جتنا ایران کے لوگوں کو. لیکن اس کی آڑ میں پاکستان کے اندر ہی یہ سارے معاملات کو، ساری امن و امان کو خراب کرنا، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے. کہ حکومت نے اسلام آباد میں بڑی اچھی حکمت عملی اپنائی. وزیر داخلہ محسن نقوی اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مظاہرین کے پاس گئے، ان کے ساتھ بات چیت کی، ان کو وہاں منظم کر کے ان کو پرامن رکھا. لیکن اس کے پیچھے لوگ کون تھے، اس کو دیکھنا ہوگا. اور میرا خیال ہے ریاست کو ان لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے. ایران پر اسرائیلی حملوں کے بعد، جس میں امریکہ بھی شامل تھا، ایران کی طرف سے جوابی حملے کیے گئے ہیں. جوابی حملے کیے گئے ہیں یو اے ای پہ، سعودی عرب پر، اور جو قطر اور دوسرے بحرین پر. لیکن سب سے زیادہ جو اس وقت اثر دیکھا جا رہا ہے وہ یونائٹڈ عرب اماراتس میں ہے. اس کے ایئرپورٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. اور جو اب تک کی ڈیٹیلز آئی ہیں اس کے مطابق جو ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کو جو ریاستی، جو خلیجی ریاستیں ہیں، ان پر حملہ کے لیے بھیجا گیا ہے. اور 100 ایران نے جو یو اے ای پر 165 سے زیادہ بیلسٹک میزائل اور سینکڑوں ڈرونز فائر کیے گئے ہیں. اور یو اے کی فضائی دفاع نے ان میں سے زیادہ تر کو ناکام بنا دیا ہے، جبکہ 137 بیلسٹک میزائلز اور 209 ڈرونز کا ٹریک کیا گیا، جس میں سے بہت کو تباہ کیا گیا ہے. اور اس میں دبئی اور ابوظہبی میں جو ملبہ گرا ہے اس کی وجہ سے کچھ نقصان ہوا ہے، جبکہ جبل علی پورٹ اور برج العرب کے قریب کچھ چھوٹے جلنے کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں. ان سارے واقعات میں کچھ فیک نیوز بھی چلائی گئی، جس کا یو اے ای کے حکام نے سخت نوٹس لیا. اگر آپ یو اے ای میں رہتے ہیں یا آتے جاتے ہیں تو آپ اس طرح کے فیس بک پر یا کسی اور بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کوئی ایسی ویڈیو نہ ڈالیں، کوئی پوسٹ نہ ڈالیں جو یو اے ای کی قومی سلامتی کے خلاف ہو. ایک طرف تو اس پہ بھاری جرمانہ ہے، دوسرا وہاں سے ڈپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو یو اے ای کے حکام نے اس پہ بڑا بروقت اور جلد ایکشن لیا اور کہا ہے کہ کسی قسم کی ایسی پوسٹ نہ ڈالی جائے جس میں جو یو اے ای کے قومی مفادات کو نقصان پہنچے. تو پاکستانی رہتے ہیں وہاں پر بڑی تعداد میں، ان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ اس کسی بھی مہم کا حصہ نہ بنے، نہ کوئی ویڈیو وہاں سے شیئر کریں، نہ ہی کوئی پوسٹ کریں، نہیں تو ان کے لیے پرابلمز ہو سکتے ہیں. تو اس میں یو اے ای کے حکام بہت سخت ہیں. یو اے ای کے حکام جو ہیں اس پہ زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل کرتے ہیں. تو یہ سارے واقعات کے دوران آپ ایک پرامن شہری اور جو کہہ سکتے ہیں کہ قانون کے تابع رہتے ہوئے، جو یو اے ای کے حکام نے ہدایات دی ہیں
جس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی ویڈیو وہاں سے شیئر نہ کی جائے جس سے خوف و ہراس پھیلے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے یو اے میں رہنے والے جو پاکستانی ہیں ان کے لیے، اور جو برٹش پاکستانی بھی ہیں وہ یہاں سے بھی گئے ہوئے ہیں، پاکستان سے بھی گئے ہوئے ہیں۔ تو ان سارے حالات میں آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے جو چلنا ہوگا۔ جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس میں جو 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں سے ایک پاکستان، ایک نیپال اور ایک بنگلہ دیش سے جن کا تعلق ہے، جس میں ایک اور عورت اور ایک بچہ جو ہے وہ بھی زخمی ہوا ہے۔ اس وقت ہوا بازی کے لحاظ سے دبئی کیونکہ بہت بڑا سینٹر ہے، ایک ہب ہے ٹرانزٹ پوری دنیا میں، دبئی ایئرپورٹ، خاص طور پہ ایمریٹس کی ایئر لائن، تو اس کے نتیجے میں اس وقت فلائٹس بند ہیں، دبئی ایئرپورٹ بند ہے۔ تو وہاں پر تقریباً جو کہا جا رہا ہے 20,000 سے زیادہ جو لوگ سٹک ہو گئے تھے، یو اے حکام نے ان کے لیے تمام فیسلٹیز کا ارینج کیا ہے، ان کے لیے کھانے پینے، ہوٹلوں، عارضی رہائش گاہوں، اس کے علاوہ ان کی جو ٹریول کی جو بھی ایکسپینسز ہوں گے وہ بھی یو اے کے حکام جو ہیں وہ برداشت کریں گے۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی، اور اس میں یو اے کے حکام نے بڑا پازیٹیو رول کیا کہ جو لوگ وہاں پر اس وقت پھنسے ہوئے ہیں ان کو عارضی ویزے دیے ہیں، چاہے وہ کوالیفائی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، ان کو ایئرپورٹ سے نکال کر محفوظ جگہوں پر منتقل کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی اہم بات تھی۔ اس کے علاوہ یو اے میں جو ہے 2 سے 4 مارچ تک جو ہے وہ آن لائن تعلیم کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو حکومتی رد عمل ہے انہوں نے یہ کہا کہ ایران کو پیغام دیا کہ یہ جنگ اس کی پڑوسیوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کی جنگ جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بین الاقوامی رد عمل ہے، امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین نے بھی سرفری وارننگز جاری کی ہیں، ٹریول ایڈوائزری دی ہیں، اور اپنے شہریوں کو یہ کہا ہے کہ وہ اس خطے کا جو ٹریول نہ کریں، اور جو لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے خصوصی ہاٹ لائنز استعمال جو ہیں وہ جاری کی گئی ہیں۔ خصوصاً یو کے نے بڑی اس میں کوئک رسپانس دیا ہے، اور جو لوگوں کو رجسٹر کرنے کا کہا ہے ان کی جو ویب سائٹس ہیں ان نمبر پر۔ تو اس وقت جو امارات پر ایران کا حملہ ہے وہ ایک بڑے علاقائی تنازع کی علامت ہے، جس کو حملوں کو یو اے کے حکام نے بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے مؤثر انداز سے اس کو کنٹرول کیا ہے۔ تو اب صورتحال یہی ہے کہ عالمی سطح پر جو یہ ہوا ہے اس کے پھیلنے کے بہت سارے امکانات ہیں۔ تو اگر آپ کوئی ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو آئندہ کوئی ہفتہ 10 دن تک تو اس میں اپنے پلان کو ریویو کریں، کیونکہ اس وقت یو اے کے علاوہ قطر اور بحرین، مسقط، عمان، یہ سارے روٹس جو ہیں وہ افیکٹڈ ہیں، ٹریول ہو نہیں رہا۔ تو اپنے اس جو جس بھی کنٹری میں آپ ہیں وہاں کی ٹریول ایڈوائزری کے مطابق جو ہے آپ اپنے سفری انتظامات کو دیکھیں۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ دوبارہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔